من قبلهم کدأب عام طور پر جر و رواج یا دستور یا طریقہ کار اس کو کہتے ہیں. کدأب آل فرعون، آل فرعون کا دستور تھا جو فرعون کی آل اولاد جو ان کے لوگ. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے والے لوگ. اللہ نے فرعون سے آل فرعون سے بات شروع کی، لیکن پہلے سب کو آدم علیہ السلام سے لے کے ان کے بعد جتنے بھی جو منکران آئے ہیں ان کی بات کریں. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، آل فرعون اور اس سے پہلے جو منکران دین گزرے ہیں ان کا جو وتیرہ رہا ہے، جو دستور رہا ہے، وہ کیا تھا؟ کذبوا بآیات ربہم، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے. یعنی دیکھیں، اب اس وقت قرآن تو نہیں تھا، لیکن تورات بھی تھی، زبور بھی تھی، انجیل بھی تھی. انجیل کو آپ بعد میں لے لیں، لیکن تورات اور زبور تو تھی نا. یا صحیفے تھے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ 311 صحائف اترے ہیں آسمان سے، اور 4 کتابیں. تو اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ان آیات کو جھٹلایا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی سبب. اللہ ایسے نہیں نقصان پہنچاتا، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں آپ سورہ حامیم سجدہ میں کیا فرمایا؟ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یہ جو ظلم ہوتا ہے، جو تکالیف اور مصیبتیں آتی ہیں، کیوں آتی ہیں؟ ہمارے گناہوں، ہمارے اعمال کے سبب. ہمارے اعمال اچھے جو ان کے سبب نہیں، برے اعمال. وہ بالکل صحیح بات کہی، ماشاء اللہ. کیونکہ اعمال تو اچھے بھی ہیں، تو برے اعمال کے سبب ہمیں تکالیف. اور جو ہمیں خیر یا اللہ کی طرف سے جو آپ دیکھیں نا، بعض دفعہ آدمی کو اللہ عطا فرما دیتا ہے، انعام عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خیور سے مستفیض فرماتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے وہ رحمتیں ہوتی ہیں اپنے بندوں کو. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو ان کو ہلاک کر دیا اللہ پاک نے ان کے گناہوں کے سبب، اور فرعون کو، ان کی آل کو غرق کر دیا. تو سب کو پتہ ہے کہ ان کو سمندر کے اندر اللہ نے غرق کر دیا، ان کو غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سارے ہی ظلم کرنے والے تھے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آیت بھی نا جسٹ ہوتی ہے پورے اس مضمون کا، نا جسٹ ہوتا ہے کہ یہ ہاں اس پہ مطلب ہے جیسے خلاصہ، ہاں جی خلاصہ ہوتا ہے، دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں بات بتا دی کہ اللہ پاک جو ہے نا ظلم تو نہیں کرتے، لیکن وہ اصل میں تھے ظلم کرنے والے. تو ان پر پھر اللہ کی طرف سے وہ ہلاک بھی ہوئے اور وہ سمندر برد بھی ہوئے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. ان شر الدواب، اللہ کہتا ہے تحقیق وہ بدترین
چھپائے کہتے ہیں دو آپ کو ویسے، لیکن جو زمین پر چلنے والے جانتا مطلب ہے عام طور پہ چوپایوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ بدترین چلتے پھرتے لوگ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ کافر جو ہے نا یہ چوپائے ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی بل ہم ازل کا اس سے بھی بدتر، جانوروں سے، یعنی جانوروں سے بھی غیر گزرے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ اللہ کو سب سے بدترین مخلوق وہ لگتی ہے جو اللہ کے احکامات کو، اللہ کی آیات کو نہیں مانتی، جو انکار کر دیتی ہے اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتی۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر وہ ایمان بھی نہیں لاتے۔ ایک تو وہ مانتے نہیں ہیں، اول تو یہ کہ ان کو مان کے ایمان لانا چاہیے، فوراً ماننا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، وہ نہ ایمان لاتے نہ اس کو مانتے۔ تو وہاں پہ آگے فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ الذین عاہدت، وہ لوگ جن سے تو نے عہد کیا، اپنے محبوب کو اللہ پاک فرما رہے ہیں جن سے آپ نے عہد کیا، منہم ثم ينقضون، ان میں سے بعض ثم ينقضون عہدہم، پھر اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ ینقضون کا مطلب ہے ناقص بھی ہم یوز کرتے ہیں، نقض العہد بھی کہتے ہیں اس کو، ناقض العہد، جو عہد کو پورا نہ کرے۔ ثم ينقضون، پھر وہ اس کو توڑ دیتے ہیں اپنا عہد، عہدہم، اپنا عہد، فی کل مرۃ وہم لا یتقون، فی کل مرہ، ہر دفعہ، یعنی جب بھی ان سے عہد کیا گیا انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ وہم لا یتقون، اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہے، وہ تقوی والے نہیں ہیں، وہ اللہ کے احکامات پہ چلنے والے نہیں ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کی خشیت اختیار کرنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اب یہاں جو آیت ہے اس میں ایک تو یہ جنرل بات بتائی گئی کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے عہد کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں، لیکن ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ بنو قریظہ جو تھا اس نے ہمیشہ اللہ کے رسول سے عہد بھی کیا اور پھر اس کو توڑا بھی، عہد شکنی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول مقبوس سے عہد کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم کافروں کی اگر آپ سے جنگ ہوگی تو ہم ان کی مدد نہیں کریں گے، لیکن ایسے ظالم تھے پھر ان کی مدد کرتے تھے، بلکہ اکسا کر لائے۔ تو بہرحال وہ تو لمبا واقعہ ہے کہ جب پھر آخری بار پھر ان کو جب قبضہ، مطلب ان کو کنٹرول کر لیا گیا، پھر ان کو تحقیق کیا گیا بنو قریظہ کے لوگ، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ وعدہ خلافی کی، تو وہ حکم تو اللہ کا تھا، اللہ کے حکم کے مطابق ان کو کیا گیا۔ اور کچھ جو قبیلے تھے ان کے یہودیوں کو، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، یعنی ان کو جو وطن تھا ان کا اس سے نکال دیا۔ فَإِمَّ تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ فَإِمَّ تَسْقَفَنَّهُمْ، اگر تو پائے ان کو، فی الحرب، لڑائی میں، جنگ میں، لڑائی میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، ایسا ان کو پھینٹا لگاؤ، ایسی مار مارو کہ ان کے پچھلے بھی یاد کریں، من خلفہم لعلہم یذکرون، ان
کہ بعد والے جو آنے والے ہیں نا ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ اگر ہم گئے نا تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو ہمارے پیشروؤں کے ساتھ ہوا ہے. یعنی فشرد کا مطلب ہے کہ ان کو اس طریقے سے مار کے بھگاؤ کہ وہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے, نمونہ بن جائے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خَيَانَةً, اور اگر تجھے ڈر ہو, فَإِمَّا, اور اگر تَخَافَنَّ تجھے ڈر ہو, من قوم خیانہ, کسی قوم سے خیانت کا, دغا بازی کا. دیکھیں یہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نون کے بعد با آ رہا ہے نا, تو نون کے اوپر چھوٹی سی میم لگا دی گئی. فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ, سوا, علی سوا کا مطلب ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ برابری کی حالت, برابری کی حالت. اب کیوں کہا گیا یہ برابری کی حالت؟ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ, تو پھر کیا کرو, تو پھینک دے ان کی طرف برابر برابر. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ کوئی آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا, کانٹیکٹ کیا, اگر وہ اس میں خیانت کرتے ہیں تو آپ بھی اس کو ختم کر دو, اس معاہدے کو, کوئی ضرورت نہیں ہے پھر. اور بالکل اس کے اسی طرح اگر وہ ختم کرتے ہیں تو آپ بھی ختم کر دیں. آپ نے کہ ہم نے معاہدہ کیا ہوا, ہم نہیں کر سکتے, نہیں. پھر اگر وہ ختم کرتے ہیں آپ پہل نہ کرو, اگر وہ ختم کرتے ہیں تو آپ بھی پھر اس کو اسی طرح کا جواب دو اور اس کو بتا دو کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. اب دیکھیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا, جب معاہدہ ختم ہونے کا وقت قریب آیا تو حضرت معاویہ نے فوجوں کو بلا لیا کہ جیسے معاہدہ ہمارا ختم, ہم پر حملہ کرتے ہیں. فوجیں اکٹھی ہونے شروع ہو گئی رومیوں کے جو بارڈر تھا. اب ایک صحابی تھے حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ, عمر بن, جی ہاں, عمر بن ابس. عمر بن ابسہ جو تھے انہوں نے ان کو جب سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے غدر کی طرف معاملہ جا رہا ہے, یعنی غداری جس سے ہے غدر, یعنی یہ ہمارا معاہدہ ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم پہلے فوجیں. اور پھر آپ نے اللہ کے رسول مکرم کی اس ضمن میں ایک حدیث کوٹ کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور فوجوں کو واپسی کو بھیج دی. دیکھ لیں ایک حدیث کے پیچھے ساری فوجوں کو واپس بھیجا کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا خلاص. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی احتیاط برتی جاتی تھی, لیکن اللہ پاک نے کہا کہ اگر وہ بدخیانتی کرتے ہیں تو پھر آپ اس پہ نہیں کہ جمے رہو گے, نہیں ہم نے معاہدہ کیا آپ مار کھاتے رہو اسے, نہیں, آپ بھی ان پہ پھینک دو اسی وقت کا, ٹھیک ہے تم نہیں کرتے تو ہم ہماری طرف سے بھی نہ ہے. ترکی و ترکی جواب, ان اللہ لا يحب الخائنین, اللہ تعالیٰ دغا بازوں سے محبت نہیں کرتا, ان کو پسند نہیں کرتا. وما علینا الا